ہاں ماں تو ماں ہے کوئی ماں جیسا؟ دنیا میں ماں جیسی کوئی محبت نہیں کر سکتے، لیکن ہم ماں کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں۔ ماں کی محبت ہمارے لیے کیسی ہے آپ کو خبر ہے؟ خبر ہے آپ کو؟ ہائے میرا اللہ نے مثال بھی دی تو ماں سے دی۔ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حالانکہ ماں کتنی محبت کرتی ہے، لیکن ماں تو ایک ہی ہوتی ہے اور ایک ہی ماں کی محبت ہو سکتی ہے بس۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے۔ حالانکہ باپ کی مثال بھی دے سکتا تھا، لیکن ماں زیادہ محبت کرتی ہے، ماں زیادہ محبت کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کری، ماں باپ سے محبت نہیں کری، ماں باپ کے ہمدرد نہیں بنے، ماں باپ کو جو مقام ہمیں دینا تھا ہم نے وہ نہیں دیا۔ آج سامنے ہے تو قدر کر لیں، کل اللہ کی قسم بڑا پچھتاوا ہوگا۔ جن کے ماں باپ نہ ہیں ان کے دل سے پوچھو، جا کر پوچھو تو صحیح۔ اگر آپ کی اولاد آپ سے دور ہو جائے، آپ کو تکلیف ہوگی نہ ہوگی؟ آپ کی اولاد آپ کے نافرمانی کرنے لگے، آپ کو برا بھلا کہنے لگے، آپ کو کھانا وقت پر نہ دے، آپ کی عزت نہ کرے، آپ کی قدر نہ کرے، آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ بتاؤ۔ گھر سے نکلنے کی باتیں کرے، تمہیں الگ کرنے کی باتیں کرے، آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ آج ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بتاؤ۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ آج ہم نے وہ ہمدردی کی ہے؟ بتاؤ، جو ہمیں کرنی چاہیے۔ جب تمہاری اولاد تم سے دور ہوتی تمہیں دکھ ہوتا ہے، اور جب اولاد تمہیں الگ کر دے، بتاؤ۔ ماں باپ کو دکھ دے کر، ماں باپ کو تکلیف دے کر ہم اپنا آپ کو خوش سمجھتے ہیں، اپنا آپ کو ہوشیار عقل مند سمجھتے ہیں۔ اس ماں نے کتنا کچھ ہمارے لیے کیا ہے، کتنا کچھ کہ 9 مہینے، کتنے 9 مہینے ہم اپنے پیٹ میں رکھا۔ پھر دنیا میں آئے تو اس نے موت اور زندگی کا سامنا کیا۔ کس کی خاطر؟ تیری اور میری خاطر، ہم سب کی خاطر۔ ہم کالے تھے، گورے تھے، اسے خبر نہیں تھی۔ ہم اچھے بھی تھے یا نہ تھے، یعنی ہم عقل والے تھے، ہم اپائز تو نہیں تھے، ہم ٹھیک تھے یا بے وقوف تھے۔ ہم ایک انسان جس طریقے سے ہوتا ہے پراپر اچھے طریقے سے، ہم اس طریقے سے تھے یا نہ تھے۔ ہم بولتے تھے یا گونگے تھے، دیکھتے تھے یا اندھے تھے، سنتے تھے یا بہرے تھے، اسے نہیں پتہ تھی۔ لیکن اس نے بڑی ہمدردی کری، بڑی محبت کری، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اور پھر موت زندگی کا سامنا کیا، لڑی موت زندگی سے۔ جب بچے کو جنم دیا، کیا سمجھتے ہو سب معمولی چیز ہے؟ ماں کی قدر کرو تو صحیح، ماں کے بارے میں تم غور و فکر کرو تو صحیح۔ ہم ماں باپ کی قدر کرنے والے بن جائیں گے۔ ہم ایک بار ذرا سوچیں تو صحیح اس بات کے بارے میں کہ جب ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو کن مصیبتوں سے، کن دردوں سے لڑتی ہے، اس کو کیا درد ہوتے ہیں وہ تو ماں ہی جانتی ہے۔ ہم نے تو صرف سنا ہے، لیکن ماں ہی جانتی ہے 9 مہینے کیسے پیٹ میں رکھا، کیسے اس نے اپنی خواہشوں کو مارا۔ کس کی خاطر؟ تیری اور میری خاطر، ہم سب کی خاطر۔ اس کا من چاہا فلا چیز کھانے کا، اس نے نہیں کھائی، کیوں؟ تجھے اور مجھے تکلیف نہ پہنچے۔ ہماری ماؤں نے کیے ہیں یہ، ہمیں تکلیف نہ پہنچے، اس نے اپنی خواہش مار دی ہماری خاطر۔ اس کا من چاہا ادھر لیٹنے کا، اس کا من چاہا ایسے لیٹنے کا، اس نے اپنی خواہش ختم کر دی، نہیں کہیں اس بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اس نے جب جنم دے دیا، پھر تمہیں جب تک پالا جب تک تم خود سمجھدار نہیں ہوئے، جب تک میں خود سمجھدار نہیں ہوا، اس نے راتوں کی نیند خراب کری، اس نے گیلے کو اپنی طرف کرا اور ہمیں سوکھے میں سلا دیا۔ گیلے کس نے کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ راتوں کو پیشاب کرتا ہے، اپنی ساری حاجتیں کرتا ہے، اور ماں اس کو صاف بھی کرتی ہے، دھوتی بھی ہے، وہ روتا ہے اس کو دودھ پلاتی بھی ہے، راتوں کی نیند خراب کرتی بھی ہے۔ کس کی خاطر؟ کس کی خاطر؟ تیرے اور میرے خاطر۔ اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں کو کیا صلہ دیتے ہیں؟ کیا تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ وہ راتوں کی نیند قربان، وہ راتوں کے چین ختم۔ ایک بار ایسا ہوا، کوئی ایک بات پیش آئی میرے سامنے، مجھے پوری رات جاگنا پڑا، پوری رات،
اوہو، تب مجھے یہ احساس ہوا کہ رات کا سونا بھی کتنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ دماغ کن من سے کر رہا ہے، سکون سا محسوس نہیں ہو رہا، پاگل سا محسوس ہو رہا ہے اپنے اندر، پاگل سا۔ میرے بھائیو، راتوں کو نیند سے اٹھنا، نیند سے بیدار ہونا، پھر ایک دم نیند نہیں آتی ہے، پھر ایک دم بندہ سکون میں نہیں آتا ہے۔ ماں کس طرح اپنا آپ کو کور کرتی ہے، کس طرح اپنی نیند پوری کرتی ہے؟ دن میں سارے کام اور رات میں وہ بچہ کرتا ہے پریشان، زندگی کیسے گزرتی ہے وہ تو ماں ہی جانتی ہے۔ اور یہ بچہ پھر بڑا ہو کر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو سوچو ان کے دل پر کیا ٹھیس پہنچتی ہوگی۔ جب بچہ کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے تو کیا ٹھیس پہنچتی ہوگی، بتاؤ، سوچو۔ ہماری کام سے ہم رات کو اٹھنے میں کتنا برا محسوس کرتے ہیں، کتنا غصہ آتا ہے جب کوئی ہمیں آدھی رات میں نیند سے بیدار کرے، اور کئی دفعہ کرے تو پھر ہم کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر لیں۔ ماں جاگتی ہے، ایک بار نہیں 10 بار جاگتی ہے، ایک بار نہیں 10 بار جاگتی ہے۔ کس کے خاطر؟ بچے کی خاطر، اولاد کی خاطر۔ میرے بھائیو، ماں باپ کی قدر کریں، قدر کریں، آج یہ ہے قدر کریں۔ اگر انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ان کا سایہ ہمارے اوپر سے ہٹ گیا، میرے رب کی قسم وہ سکون نہیں ملے گا جو ماں باپ کو دیکھ کر ملتا ہے، وہ سکون محسوس نہیں ہوگا جو ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آئے گی، کتنے خوبصورت کھانے کھا لو، کتنے خوبصورت بچھونے بچھا لو، کتنے خوبصورت گھر بنا لو، سکون نہیں ملے گا اگر ماں باپ نہیں ہیں۔ ماں باپ نہیں ہے میرے بھائیو، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ سے محبت کرو، ان کی زندگی بہتر گزرواؤ۔ انہوں نے جس طرح ہماری بہتر بنائی، جس طرح ہماری بہتر بنائی، ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی پریشانی میں، مصیبت میں، دکھ تکلیف میں ان کا سہارا بنیں۔ یہ ہمیں حق ہے ہمارا، ہم ان کی سکھ دکھ میں ساتھ ہوں، بڑھاپے کے سہارے بنیں۔ ان کو اونچی آواز سے، کڑوی آواز میں ہم ان کو جواب نہ دیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے تمہارے ماں باپ مٹی کے بھی ہیں، سمجھتے ہو، مٹی کے بھی تمہارے ماں باپ ہیں، یعنی نقلی۔ تمہیں حکم نہیں ان کو اف بھی کہو۔ اور آج کے دور کا انسان ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، مارتا بھی ہے، گالی بھی دیتا ہے، دھکے بھی مارتا ہے گھر سے نکالنے کے لیے۔ لیکن میرے بھائیو سوچو اس دن پھر کیا ہوگا، کل قیامت کے دن انصاف تم کرو گے یا میں کروں گا اپنا؟ اللہ کرے گا۔ جس نے ماں باپ کو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے اور وہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھائے تو اس کا کیا ہوگا؟ ماں باپ کی قربانیوں کو یاد کرو، تم بھی آج ماں باپ نہیں تو بنو گے، پھر دیکھنا اولاد کے لیے کیسے کیسے قربانی دیتے ہیں اور اولاد کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ تمہاری اولاد ہوگی، تم کتنی ہمدردی کرو گے اس سے، بتاؤ۔ تمہارے ماں باپ نے تم سے نہیں کی ہوگی، سوچو، تمہارے ماں باپ نے تم سے نہیں کی ہوگی۔ ہم ہی نافرمان بن کر بیٹھے ہیں، ہم ہی نافرمان بن کر بیٹھے ہیں۔